حالیہ دنوں میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کی زبان سے لفظ خطا نکلنے کے بعد جو کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف منسوب کیا گیا تھا، اس کے بعد سوشل میڈیا پر اغیار اور اہل سنت و جماعت کی طرف سے لعن طعن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے میں چند گزارشات تمام احباب کی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کو میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا ایک عام سنی جو ہے اس کو جانتا ہے، نہ تو میں اس کے ادارے کا ممبر ہوں اور نہ میں آج تک کبھی اس کے مرکز میں گیا۔ اس وقت جتنا بھی احتجاج ہو رہا ہے اس میں 90% ایسے لوگ، ایسے عوامل، ایسے عناصر ہیں جن کو ماضی میں ہونے والی کسی بھی قسم کی کوئی گستاخی نظر نہیں آئی۔ اس وقت ان کا عالم یہ تھا کہ ماضی میں ہونے والی تمام تر جو گستاخیاں ہیں ان پر وہ آنکھوں سے اندھے تھے، وہ زبانوں سے گونگے تھے اور کانوں سے وہ بہرے تھے، اسی طرح وہ ہاتھوں سے معذور تھے اور ان کے پاؤں جو تھے وہ لنگڑے تھے۔ یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ان کا یہ ریکارڈ گواہ ہے کہ انہوں نے آج تک کسی بھی قسم کی ہونے والی گستاخی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوئی ہو یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہو، 90% ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس پہ کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے ناکردہ جرائم اور ان کو مخلصانہ مشورہ۔ میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں کہ کوئی بھی مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شان میں دانستہ یا غیر دانستہ کوئی جو ہے وہ گستاخی کر بیٹھے۔ کی جائے کہ ایک ایسا عالم جو چٹائی سے اٹھا اور دنیا اسلام میں اس نے اپنا نام پیدا کیا، یہ ممکن نہیں کہ وہ دانستہ طور پر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کرے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 90% طبقہ اہل سنت و جماعت کا ڈاکٹر صاحب کے خلاف کیوں ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ پر جو آج فرض جرم عائد ہو چکا ہے، کچھ اور آپ کے جرائم ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ پر یہ اور جو ہے اپنے دل کی بڑاس جو ہے وہ نکال سکیں۔ میری نظر میں آپ کا سب سے پہلا جرم یہ ہے کہ آپ اس پاکستان میں اور دنیا بھر میں اشیاء حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ کی تعلیمات اور ان کے نظریات کے فروغ کے لیے جو ہمتاً مصروف عمل ہیں اور وقتاً افکار رضا سیمینارز کا انعقاد کرتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ میرے بھائی تاج الشریعہ مولانا اختر رضا دھری رحمت اللہ علیہ کے بعد وارث علوم اعلی حضرت جو ہے خواجہ کا مستانہ، جو محمد پہ دل سے پیدا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ دوسرا آپ کا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جرم ہے ان لوگوں کی نظر میں کہ آپ نے سارا سال سے عقیدہ توحید سیمینارز کیے، جس میں آپ نے رافضیت، جس میں آپ نے خارجیت، جس میں آپ نے ناسبیت کا رد کیا اور علماء اہل سنت کی تحقیقات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے اہل سنت کا واضح موقف کیا اور شرک اور بدعت کے جو فتوے ہم پر لگتے تھے آپ نے اس کا رد کیا۔ تیسرا جرم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے اندر بھی ایسے کچھ لوگ پیدا ہو چکے ہیں جن کا آپ نے علمی رد کیا۔ مثلا ہمارا جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے اس حوالے سے بھی بات کی۔ یہ بھی ہمارے کچھ علماء مشائخ ایسے ہیں جو برسر عام کہتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت کے قائل نہیں ہیں۔ پھر آپ کا ایک حالیہ دنوں میں جو آپ نے صحابی رسول کاتب غی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اہل سنت کا موقف پیش کیا، اس سے بھی کچھ لوگوں کو آپ سے تکلیف ہوئی۔ اگلا جرم جو ان کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ جو مزارات اولیاء کرام کے جو روحانی فیوز و برکات کا مراکز ہے ہمارے لیے، ان پر جو خرافات ہیں اور ان پر جو نشئی لوگ اور ان پر جو اس قسم کے لوگوں کے قبضے ہیں اور دین کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور وہ ایسے اللہ کے ولی جن کے آج گدی نشین جو مریدوں کے نذرانوں پہ کروڑ پتی اور ارب پتی بن چکے ہیں، جب آپ نے مزارات پر خرافات ختم کرنے کی بات کی اور ان پر ایسا نظام لانے کی بات کی کہ جو شریعت کے مطابق ہو، تو یقیناً ان لوگوں کو بھی آپ سے تکلیف ہوئی ہوگی۔ تین تے کچھائیں اور
یہ بات سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے اندر بھی کچھ ایسی شخصیات ہیں، اگر میں ان کا نام لوں تو پھر یہ آپ کے جرائم کی لسٹ جو ہے وہ لمبی ہوتی جائے گی۔ جب غازی ممتاز حسین قادری جو غازی اسلام ہے اور شہید تحفظ ناموس رسالت ہے، اس کے حوالے سے منہاج القرآن کے قائد ڈاکٹر طاہر القادری کا جب موقف سامنے آیا تو آپ نے اس کا رد کیا۔ سلمان تاثیر کی آپ نے بات کی، جس شخص نے اس کو مارا، وٹ ایور واز دا بیک گراؤنڈ، وہ شخص قاتل ہے، اس کو قاتل ہونے کی حیثیت سے سزا ملنی چاہیے تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عوامل ہیں 90% جو تحریکوں کی صورت میں، تنظیموں کی صورت میں، شخصیات کی صورت میں آپ کے خلاف یہ ذہنی طور پر تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے سے ان تمام باتوں کا جو ہے وہ بدلہ لے سکیں۔ سیفی علی خان نے ایک لوکل ٹیلی ویژن چینل پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کو چیلنج کیا کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں وہ قیامت تک ملے گا بھی نہیں۔ وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا، تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر۔ میں ممبر میں پڑھ رہا ہوں، کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ، اور ممکن نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں انہیں کرتی رہی ہے جن کی شکایات۔ تو یہ 90% لوگ اس وقت کہاں تھے؟ ان کے پاؤں میں کیا مہندی لگی ہوئی تھی؟ ان کے خلاف آج تک یہ FIR اہل سنت کے لوگوں سے میں مخاطب ہوں، وہ انہوں نے کیوں نہ تحرک کیا؟ اور آپ نے اس کے رد میں جب عدالت صدیق اکبر سیمینار کا انعقاد کیا اور دلائل دیے اور ان شکوک و شبہات کو آپ نے دور کیا جو ایک عام مسلمان کے ذہن میں تھے۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے YouTube پر چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔